فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي خير البشر من شك فیہ کفر۔ صلوات پڑھ دیں محمد کو۔ معزز سامعین اکرام وزیران محترم، مسلسل ہمارے اور آپ کے درمیان حضور ختمی مرتبت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس نورانی بیان کے ذیل میں گفتگو چل رہی ہے کہ جو حضور نے امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس سلسلے میں فرمایا کہ علی خیر البشر من شک فیہ کفر۔ علی خیر بشر ہے، لوگوں میں سب سے بہتر، اور جو بھی انسان امیر المومنین کے بارے میں شک اور شبہ کرے وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور گفتگو اسی پہ چل رہی تھی کہ علی خیر بشر کیوں ہیں؟ ایک سوال جو مسلسل جواب جاری ہے، اور جہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی وہ ہجرت کے سلسلے میں کہ واقع ہجرت کا پس منظر کہ رسول کو ہجرت کیوں کرنا پڑا، وجہ کیا تھی، کس وجہ سے رسول خدا شب ہجرت اپنے بستر پر نہیں سوئے بلکہ امیر المومنین سے کہا کہ تم سو جاؤ۔ اور اس سے قبل ہم نے عرض کیا تھا کہ لیٹنے کے لیے رسول نے نہیں کہا تھا کہ علی لیٹ جاؤ، بلکہ فرمایا کہ علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ۔ اور خدا کا بھی یہی حکم تھا کہ علی کو بستر پر سلا دو۔
سونا ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے. لیٹ تو سکتا ہے انسان، اور خود محسوس کر رہے ہوں گے الحمدللہ آج تک تو عبادت کرنے میں اس طریقے سے تھک جاتے ہیں کہ معلوم ہے لیٹتے ہی سو جاتے ہیں، کب غائب ہوئے کچھ خبر نہیں. تو یہ دوسرا مرحلہ ہے. لیکن عام طور سے اگر انسان کو کوئی الجھن ہو، کوئی ٹینشن ہو، کوئی ضروری کام ہو، کچھ کام رہ گیا ہو، کچھ کرنا ہو، یا صبح میں جلدی بیدار ہونا ہو، تو پہلے ہی سے نیند نہیں آئے گی. کوئی خطرہ ہو، کوئی ڈر ہو، یہ تمام چیزیں شامل ہے. نیند اختیار میں نہیں ہے. نیند لفظوں کو اور اچھے انداز سے عرض کریں کہ نیند اختیاری عمل کا نام نہیں ہے بلکہ مجبوری عمل ہے. غور کر رہے ہیں؟ مجبوری عمل ہے نیند. اور قریب کریں ذہن کو کہ نیند میں انسان کسی کی اطاعت نہیں کر سکتا. غور فرما رہے ہیں آپ؟ شاید ابھی آپ میرے ساتھ آج جلدی وقت آ گیا اس وجہ سے شاید ڈسٹرب ہیں کیا. تھوڑا سا ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. آجے اٹھ کے آگے آ جائیے، جگہ ہے پیچھے بعد میں آنے والے بھی. آجے اٹھ کے آگے آ جائیے، پیچھے والے آگے آ جائیں بہتر ہے. جگہ ادھر آ جائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو نیند ہے اضطراری عمل، اختیاری عمل نہیں ہے کہ رسول کہیں کہ اس وقت سو جاؤ تو سونا اتنا آسان نہیں ہوگا. یہی تو فرق ہے نا علی اور غیروں میں. اسی کو کہتے ہیں خیر بشر. عام انسانوں میں امیر المومنین میں یہی فرق ہے کہ عام انسان اختیاری عمل میں بھی رسول کی اطاعت نہیں کر پاتے، اور علی اس ذات کا نام ہے کہ جو مجبوری عمل میں بھی اطاعت کر رہا ہے. سو جاؤ تو سو گئے اور سوئے. آیت نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مرضی الہی کے عوض اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں. قدرت نے سودا کر لیا. نفس اللہ کی طرف، مرضی علی کی طرف. یہ کب ہوا؟ بستر رسول پر ہوا. آیت کب نازل ہوئی؟ شب ہجرت نازل ہوئی. ایک اور آیت کے نزول کے بارے میں ہے اسی موقع پر کہ جاء الحق وزهق الباطل. حق آیا اور باطل چلا گیا. غور کر رہے ہیں؟ حق آیا، باطل بھاگ گیا. بلکہ یہ کہیں حق آیا اور باطل بھاگ گیا. لیکن شب ہجرت تو ہم نے ماجرا کچھ اور دیکھا. کہ وہ کیا؟ کہ حق پوری رات باطل پوری رات تلواریں لیے کھڑا رہا اور حق وہاں سے چلا گیا. دیکھیں تھوڑا سا لفظوں کی ہیر پھیر ہے، آپ محسوس کریں کہ حق آیا باطل چلا گیا قرآن کہہ رہا ہے. لیکن شب ہجرت کیا ہوا؟ حق چلا گیا، باطل پوری رات کھڑا رہا بستر پیغمبر کو چھکائے ہوئے. کا ماجرا کیا ہے؟ اگر ایسا ہے کہ باطل آیا اور باطل کی وجہ سے حق چلا گیا تو یہ ہجرت نہیں محسوس کر رہے ہیں آپ؟ اگر باطل چلا جائے، باطل ٹھہرا رہ جائے، حق چلا جائے تو اسے ہجرت نہیں کہیں گے بلکہ اسے فرار کہیں گے. پھر کا فرار نہیں بلکہ ہجرت ہے. کہ کیسے طے ہوا کہ حق تو چلا گیا؟ کہ نہیں غور نہیں کیا آپ نے، نزاکتوں پہ غور نہیں کیا کہ وہ کیا؟ کہ باطل تو پوری رات کھڑا رہا لیکن حق گیا تو حق جاتے جاتے اپنے بعد والے حق کو سلا کے گیا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وال. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وال.
تو حق گیا تو، لیکن اپنے بعد والے حق کو بستر پہ سلا کے گیا. یہ ہجرت ہے، یہ فرار نہیں ہے. اور متعدد مقامات پر امیر المومنین کے سلسلے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا علی مع الحق، الحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہیں. اے اللہ تو حق کو ادھر ادھر پھیرنا جدھر جدھر علی جائیں. غور نہیں کیا آپ نے؟ اگر رسول یہ کہتے کہ علی کو ادھر ادھر گھمانا جدھر حق گھومے، تو پھر بعد میں لوگ کہہ دیتے ہم ہی حق پر تھے، علی آئے نہیں. محسوس کیا؟ لیکن رسول نے کہا نہیں، حق نہیں بلکہ علی کو ادھر ادھر پھیرنا، کہ جدھر جدھر حق ادھر ادھر جائے، جدھر جدھر علی جا رہے ہیں. حق پیچھے ہوگا، علی آگے ہوں گے. علی بتائیں گے کہ حق کہاں ہے. حق کی منزل آ گئی تو ایک منزل پر اس مرحلے تک لے کر کے آئیں. ایک صاحب نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ ظاہر جانا سب کو ہے، آپ بھی اس دنیا سے جائیں گے، تو آپ کے بعد والا حق کون ہوگا؟ عجیب سوال کیا نا حضور سے. حضور نشاندہی فرمائیں کہ آپ کے بعد والا حق کون ہوگا. اس نے ادھر سوال کیا قبل اس کے کہ حضور کو جواب دیتے. مسجد میں سوال و جواب ہو رہا ہے اور ادھر دروازے کی آواز سنائی دی. جو سوال کر رہا تھا اس نے پلٹ کر کے جب دیکھا، کیونکہ امیر المومنین کا دروازہ کھل رہا تھا مسجد میں، جیسے ہی دیکھا تو کیا دیکھا؟ امیر المومنین مسجد میں تشریف لا رہے ہیں. تو ظاہر اس کے دل و دماغ میں تو سوار تھا، سوال پلٹ کے دیکھ تو لیا لیکن پھر متوجہ ہو گیا اپنے سوال کی طرف. یعنی بھی اللہ بیان فرمائے کہ آپ کے بعد والا حق آپ کے بعد کون ہوگا جب آپ چلے جائیں گے. تو نبی نے فرمایا، جملے پر غور کیجئے، نبی نے فرمایا دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے. یہ منزل حق، حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ. اشہدو، یہ دعا کے فقرے ہیں، اس کے ذریعے سے پہچانے حق کی منزل کہاں تک ہے، امیر المومنین کی منزلت کیا ہے. کہ اشہدو ان اللہ حق والنبی حق والکتاب حق والموت حق والسؤال منکر ونکیر فی القبر حق والبعث حق والمیزان حق والصراط حق والجنت حق والنار حق. یعنی کیا ترجمہ میں کروں؟ متوجہ ہو گئے کہ نہیں متوجہ ہو گئے؟ کچھ دیر کے لیے آئے آپ کی، تھوڑا وقت پہلے ہو گیا، میں محسوس کر رہا ہوں. کچھ دیر کے لیے ساتھ میں آئے کہ نہیں؟ ترجمہ میں کر رہا ہوں کہ علی حق کے، اللہ حق ہے، قرآن حق ہے، محمد حق ہے، موت حق ہے، قبر میں سوال حق ہے، قبر میں جانے کے بعد پھر اٹھایا جانا یہ حق ہے، میزان حق ہے، صراط حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اور علی ہے حق کے ساتھ. اور ذہن سے قریب کریں، علی ہے حق کے ساتھ، یعنی اللہ کے ساتھ علی، محمد کے ساتھ علی. میں تو متوجہ رہیں، اللہ کے ساتھ علی، محمد کے ساتھ علی، قرآن کے ساتھ علی، موت کے وقت علی، قبر میں اٹھائے جانے کے وقت علی، سوال کے وقت علی، صراط پر علی، میزان پر علی، جنت میں بھیجنے والے علی، جہنم میں ڈھکیلنے والے علی. یہ ہے خیر خلق، لوگوں میں سب سے بہتر. انا الذی سمتنی امی حیدرا، خود منزل فخر میں کہہ رہے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے.
میں شیر بیشا ہوں، میں شیر بیشا ہی نہیں بلکہ شیر ببر ہوں میں۔ یہ سب تاریخ کے کلمات ہیں جو مولا امیر المومنین نے منزل فخر میں استعمال کیا ہے۔ ایک چند لمحے کے لیے میرے ساتھ آئیے کہ کل مجھے مجلس پڑھنا ہے، کیا درست ہوگا؟ کہ نہیں مولانا آپ تو بتاتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں، یہ کیسے درست ہوگا؟ پھر کیا کہ یہ کہنا ہوگا کہ انشاءاللہ کل مجھے مجلس پڑھنا ہے۔ غور کیجیے، ایک منزل کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں آپ کو کہ انشاءاللہ کل مجھے مجلس پڑھنا ہے، یہ درست ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب بھی کسی کام کے لیے کہیں کہ ہم کل کریں گے تو پھر انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کریں۔ اور صرف یہ ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ رسول کو بھی یہی حکم ہے، رسول کو بھی یہی حکم ہے کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی، لا تقولن بشیء، کسی چیز کے لیے یہ مت کہا کرو کہ انی فاعل ذالک غدن، کہ میں اسے کل کروں گا، مگر یہ کہ الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ جب کہو تو کہہ دیا کرو انشاءاللہ، یعنی جب اللہ چاہے گا تب کریں گے، جب اللہ چاہے گا تب کریں گے۔ جب بھی کل کے لیے کہا جائے تو نبی کو حکم ہو رہا ہے، نبی آپ بھی کسی کام کے لیے یہ نہ کہا کیجئے کہ ہم کل کریں گے، مگر یہ کہ یہ کہہ دیا کیجئے کہ انشاءاللہ۔ اور یہ آیت نازل کب ہوئی سنیں گے؟ اس آیت کے نزول کا سبب کہ جب یہودی پیغمبر کے پاس آئے چند سوال لے کر کے کہ اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھے، فلاں فلاں، تفسیر میں نہیں جانا ہے، بس خلاصہ کلام یہ کہ سوال لے کر کے آئے تو نبی نے کہہ دیا کہ کل آنا جواب بتائیں گے۔ بڑی توجہ چاہ رہے ہیں کہ کل آنا جواب بتائیں گے۔ کہ کیوں؟ کیونکہ یہ رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا، وحی الہی کا منتظر ہے، اللہ کی طرف سے وحی آئے گی تب بتائیں گے۔ یہی تو تھا نا، جب دوسرا دن آیا، آ گئے یہودی، پیغمبر خاموش، کوئی جواب نہیں دے رہے کیونکہ وحی آئی نہیں۔ تیسرا دن آیا، پیغمبر خاموش۔ دو روایتیں ہیں، ابھی تو قرآن میں دیکھا اس میں 15 ہی دن لکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو تفسیروں میں ہے کہ 40 دن تک وحی کا سلسلہ تھم گیا، 40 دن تک وحی نہیں آئی۔ چلیے 15 ہی دن تک وحی نہیں آئی، رک گئی وحی۔ کس بنیاد پر؟ کہ پیغمبر نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ متوجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر یہ آیت آئی، اے رسول، جب 40 دن بعد جبرائیل ہے، جبرائیل کیا معاملہ ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر ظاہراً دیکھا جائے تو ایک طریقے سے ہم وعدہ کر چکے تھے اور وہ بار بار دروازے پہ آ رہے ہیں سوال لے کے، ہم جواب نہیں دے پا رہے، کیا معاملہ، کہاں تھے؟ تو یہ آیت آئی کہ رسول کبھی کسی کام کے لیے یہ نہ کہا کیجئے کہ کل کریں گے، مگر یہ کہ یہ کہہ دیا کیجئے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ دیکھیے ہم کہیں نہ کہیں ایک دوسرا مرحلہ، لیکن کہنا چاہیے۔ لیکن اگر رسول قرآن کی مخالفت کریں تو بات سمجھ میں آئے گی؟ نہیں سمجھ میں آئے گی۔ بیدار ہو کے جملہ سنیے گا۔ اب میں رسول کا قول پڑھ رہا ہوں، اب آپ غور کریں کہ رسول نے کہا کہ نہیں کہا۔ رسول نے خیبر کے موقع پر کیا کہا؟ لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا کَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ، کہ کل میں علم ایسے شخص کو دوں گا کہ جو مرد ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا، غیر فرار ہوگا، فراری نہیں ہوگا۔ سوال یہ اٹھتا ہے یہ رسول حکم خدا کی مخالفت کیسے کر رہے ہیں؟ نہیں، اور کیا، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ رسول حکم خدا کی مخالفت کیسے کر رہے ہیں کہ جب آیت آ چکی تو آیت کی مخالفت ہوئی نا ظاہراً، کہ رسول جب بھی کہو کہ ہم کل کریں گے تو انشاءاللہ کہہ دیا کرو۔ کہا انشاءاللہ، رسول نے خیبر کے موقع پر کہا کہ انشاءاللہ ہم علم اس کو دیں گے کہ جو رجل ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ کہا نہیں کہا، کہ انشاءاللہ نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ سوال یہ اٹھتا ہے رسول قرآن کی مخالفت کر نہیں سکتے۔ میں کسی منزل کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں، شاید ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سننے ہی نہیں چاہ رہے ہیں کہ مصائب پڑھ دیا جائے۔ ہاں، ایک صلوات میں بلند آواز سے، بلند آواز سے محمد آل محمد پر صلوات پڑھ۔
تو قرآن میں یہ حکم رسول کی، رسول نہ کہنا، ضرور بھی ضرور کہا کرو اس وقت جب کہو کل کریں گے، کہو انشاءاللہ. اور رسول خیبر کے موقع پہ کہہ رہے ہیں کہ میں دوں گا اور ضرور بھی ضرور دوں گا. انشاءاللہ نہیں کہا تو کیسے گتھی سلجھے گی؟ اب مخالفین خاموش کیوں رہے اس موقع پر؟ بڑی توجہ چاہ رہے ہیں. عصمت رسالت پر انگلی اٹھانے والے چپ کیوں رہے؟ کیوں نہیں دلیل بنایا کہ خیبر کے موقع پر رسول نے قرآن کی آیت کی مخالفت کیا، خدا کی مخالفت کیا، رسول سے گناہ ہوا؟ کسی نے کچھ کہا کہ نہیں سب خاموش ہیں؟ کہ خاموشی کا مطلب کیا ہے؟ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو لمحہ فکریہ دے رہا ہوں کہ مطلب کیا ہے. جو مطلب سامنے نکل کے آیا بتائیں. وہ یہ ہے کہ یہ رسول کہہ ہی نہیں رہے تھے. نہیں پہنچے نہیں آپ منزل پر. یہ قول رسول تھا ہی نہیں کہ میں علم دوں گا، بلکہ 40واں دن جب آیا تو رسول نے 39ویں دن اپنے آپ کو کنارے کیا، کیونکہ حکم الہی آیا. اے میرے حبیب ابھی تک تم دیتے رہے، اب تم ہٹو، علم ہم دیں گے. تو ابھی تک رسول دیتے رہے، ورنہ یہ مخالف قرآن، مخالف خدا رسول کا عمل ہو ہی نہیں سکتا. کا مطلب کیا ہے؟ قرآن میں تو نہیں ہے، اب بات آگے تو بیان کریں. قول خدا دو طریقے کا ہے. ایک وہ کہ جو خدا کا قول بھی ہے، الفاظ بھی ہے، وہ ہے قرآن مجید، اللہ کا قول بھی الفاظ بھی. دوسرا وہ کہ قول خدا کا ہے، الفاظ رسول کے ہیں، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی. یہ آیت نہیں ہے بلکہ حدیث قدسی ہے. قدسی یہ قرینہ بتا رہا ہے، اور مفکرین نے اچھے طریقے سے پیش بھی کیا کہ یہ رسول نے نہیں کہا. اگر رسول کہتے تو رسول انشاءاللہ ضرور لگاتے، کیونکہ آیت بتا رہی ہے. رسول نے نہیں لگایا، رسول نے نہیں کہا، بلکہ خدا نے کہا. اب میں دوں گا علم کل، اسے دوں گا کہ جو مرد ہوگا، ہاں کرار ہوگا، یعنی بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا، غیر فرار ہوگا. ٹھہر کے ایک جملہ کہیں، یعنی ابھی تک جو لوگ جاتے رہے کیا وہ مرد نہیں تھے؟ دیکھیے آدھا محرم تمام ہو چکا ہے، اب چاہے جیسے سنیے، مجھے کوئی اس کا شکوہ نہیں ہے. ہم تو پڑھتے رہیں گے، اپنی ڈیوٹی ہمیں فریضہ اپنا ادا کرنا ہے. اب آپ کیسے سن رہے ہیں وہ آپ کا فریضہ ہے، کہ آپ فوری طور پر تھکے ہوئے ہیں یا کیا ہے، کیا مشکل، اس سے نہیں بحث ہے. لیکن یہ کہ آدھا محرم تمام ہو چکا ہے. بلند آواز سے نعرے سلوات پڑھیں. بس آخری جملہ، اس کے بعد ربط مصائب، کہ میں علم دوں گا، ضرور بھی ضرور علم دوں گا. کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے، رسول نہیں کہہ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے ہوا کیا جب یہ اعلان ہو گیا کہ کل علم ملے گا ایسے شخص کو جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا، جو فرار ہوگا، فراری نہیں ہوگا، اللہ کا محب ہوگا، رسول کا محب ہوگا اور محبوب بھی ہوگا. یعنی اللہ اور رسول اسے دوست رکھیں گے، وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھنے والا ہوگا. اب جو اعلان ہو گیا نا، تو تاریخ بتاتی ہے کہ صحابہ پوری رات جاگتے رہے، پوری رات جاگ کر کے گزاری ہے. جیسے آپ جاگتے ہیں شب بیداریوں میں، جب صبح ہوئی نا کہ آنکھیں لال تھیں، نہیں محسوس کیا؟ پوری رات جاگتے رہے. کس وجہ سے جاگتے رہے؟ علم اٹھانے کی تمنا میں. نہیں پہنچ رہے ہیں آپ. ہم کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں آپ کو؟ یہ صحابہ کیوں جاگتے رہے؟ ارے علم پہ فتویٰ جاری کرنے والوں، مفتیوں، ہاں بدعت ہے، حرام ہے، علم اٹھانا جائز نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے. تم کہتے ہو علم اٹھانا ناجائز نہیں ہے، اور صحابہ نے تو علم اٹھانے کی تمنا میں شب بیداریاں کی ہے.
تو ایک سوال ہے، بس اس کا جواب ختم دعا، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، آپ دیتے رہے۔ ظاہر رسول کا عمل بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اب خدا رسول کو ہٹا کر کے براہ راست کرا میں دوں گا، تو میں کہوں گا یا الہی، اے میرے خدا، تیرا نبی 38 دن تک موقع دیتا رہا، غور کر رہے ہیں، 39ویں دن فرمایا تو نے کہ میں دوں گا، ایک دن کم سے کم موقع دے دے صحابیوں کو۔ نہیں متوجہ ہو رہے ہیں، ایک مرتبہ تو بھی دے کے دیکھ لے، تو بھی دے کے دیکھ لے کہ نہیں تم سمجھے نہیں، یہ ہماری عطا ہے، ہماری عطا، ہماری عطا کسی ایرے غیرے پر نہیں ہوتی، ہماری عطا کسی ایرے غیرے پر نہیں ہوتی، یا ہم انا آتینا کل کوثر، وہی آتا ہے، وہی مادہ ہے، انا آتینا کا وہی مادہ، لأوتینا، محسوس کر رہے ہیں، وہی مادہ ہے۔ خدا بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو میری عطا ایرے غیرے کو نہیں ہوتی، یا ہم نبی کو عطا کرتے ہیں تو کوثر عطا کرتے ہیں، اور جب علی کو دیتے ہیں تو علمداری دیتے ہیں، علم عطا کرتے ہیں، یہ عطا پروردگار ہے، ایرے غیرے پہ نہیں ہوگی۔ بس عزیزان محترم، مسلسل مصروف ادا ہیں، خدا قبول فرمائے آپ کی عبادتوں کو، آپ کی شب بیداریوں کو، کہ جیسے رات بیداری میں گزارتے ہیں، دن مجلسوں میں گزارتے ہیں، اس سے بہتر انداز سے اور مولا کا غم منائیں اور اچھے طریقے سے۔ میں نے عرض کیا بعد اوقات ہوتا یہ ہے، جذبات کے عالم میں کچھ الفاظ نکل بھی جاتے ہیں، لیکن تبلیغی مرحلہ ہے، لیکن اب احتیاط سب کو کرنا چاہیے کہ جب آپ زبردستی آپ دھکا ماریں گے تو اگر وہ دھکا نہیں مار سکتا، احترام ہے، مولوی ہے، تو پھر زبان سے تو کچھ کہہ ہی سکتا ہے، تو بات تو وہی ہے نا۔ تو اس وجہ سے آپ خود نہ چھیڑیے سامنے والے کو، تاکہ کچھ الفاظ نکلے یا کچھ کہیں، اور اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، نامناسب کلمات استعمال نہیں کرنے چاہیے، اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم نے اس سے پہلے بھی کہا کہ ہم ایسے الفاظ سے معذرت خواہ ہیں کہ جو الفاظ کسی کے دل پہ لگ جائیں، بعض اوقات ہو جاتا ہے جذبات میں، لیکن احتیاط دونوں طرفہ ہونا چاہیے، ایک طرفہ نہیں، کہ ایسا عمل بھی نہ ہو کہ ایسے الفاظ کی ضرورت پڑے، اور ایسے الفاظ نہ ہو کہ جس سے دل آزاری ہو۔ بہرحال خدا توفیق دے ہمیں اور آپ کو، مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اسی انداز سے ہم نوح و ماتم و گریہ اور شب بیداری کرتے رہیں، اس سے بہتر طریقے سے، بلکہ کہ رات بیداری میں اور دن شب بیداری، رات شب بیداریوں میں اور دن بیداریوں میں، یہی ہے بلندیوں کی طرف جانے کی علامت۔ مولا نے فرمان طلب العلا سحر اللیالی، جو بلندی چاہتا ہے وہ شب بیداریاں کرتا ہے، یعنی دن تو جاگتا ہی ہے، رات بھی جاگ کر کے گزارتا ہے۔ الحمدللہ اس منزل پر ہیں آپ، اور صبح سے 5ویں محرم ہے، علی کے نواسوں کا ماتم کر رہے ہیں، ارباب ادا مسلسل گریہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، مسلسل نوح و بکا کر رہے ہیں، اونو محمد کا ماتم، زینب جس کے لاشیں نہ روئی اس کا ماتم ارباب ادا۔ بس 2-4 جملے مصائب کے عرض کریں گے، میرے ساتھ ہو کر کے سن لیجئے، پھر ختم دعا ہے کہ اونو محمد، وہ اونو محمد کے جس پر زینب نے ماتم نہ کیا، وہ اونو محمد کے جس کے لاشے کو حسین لے کر کے آئے تو علی کی بیٹی روئی نہیں ہے رباب ادا۔ یہ ابواب مقاتل لکھتے ہیں، بس کچھ منظر آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں کہ جب مدینے سے امام مظلوم کربلا چلے تھے نا، کہ اس موقع پر کہ جب حسین نے مکے میں قیام کیا اور جو مکے سے نکلنے لگے تو اس وقت پتہ چلا کہ شوہر بی بی زینب جناب عبداللہ تشریف لا رہے ہیں۔ جب جناب عبداللہ تشریف لائے، ایک مرتبہ پوچھا مولا حسین سے کہ میں بی بی زینب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے اشارہ کیا بی بی زینب کی محمل کی طرف، جناب عبداللہ جناب زینب کی محمل کے قریب آئے، جیسے ہی قریب پہنچے
اس سے پہلے کہ جناب عبداللہ کچھ کہتے بی بی زینب نے آواز دی، عبداللہ سلام و کلام کے بعد، عبداللہ دیکھو اگر تم کہو گے تو یقیناً زینب واپس چلی جائے گی۔ جزاک اللہ، آواز گریہ بلند ہو گئی، اے بی بی فاطمہ آئیے، آج تو آپ کی بیٹی کے بیٹے کا پرسہ ہے، ساتھ ساتھ ہم آپ کی بیٹی کا پرسہ بھی پیش کرتے ہیں۔ اے عزادارو، احسان بی بی زینب ہے، آج فرش ادا گھروں تک پہنچا ہے نا، تو اسی زینب کا احسان ہے، اس کے بچوں کا ماتم کر لیجئے، کیونکہ ماں اس کے لاشے پہ نہ روئی ہے۔ اے عزادارو، جیسی ہی جناب عبداللہ قریب محمل پہنچے نا، زینب سمجھی کہ لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ بی بی نے فرمایا عبداللہ کہو گے تو زینب واپس ساتھ چلی جائے گی، لیکن عبداللہ یاد رکھنا زینب جی نہ سکے گی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، عبداللہ کہو گے واپس زینب چلی جائے گی، لیکن بغیر حسین کے زینب جی نہ سکے گی۔ عزادارو، جیسی یہ جملہ سنا عبداللہ نے آواز دی، بی بی شہزادی میں آپ کو لینے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ میں تو ان دونوں امانتوں کو لے کر کے آیا ہوں، اونو محمد کو ساتھ لایا ہوں۔ اے بی بی، جب آپ کے بھائی پہ کوئی وقت پڑے نا تو ایک کو میری طرف سے ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دیجئے گا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ عزاداروں، آپ نے جملہ سنانا کہ بی بی زینب مقتل کربلا میں بھی آ گئیں، اونو محمد کا لاشا بھی آ گیا، لیکن زینب نہیں آئی۔ وجہ کیا تھی معلوم ہے آپ کو؟ کیوں بی بی زینب نہیں آئی؟ کہ اس وجہ سے بی بی نہیں آئی کیونکہ زینب جانتی تھی کہ میرا بھائی ایسی اتنی مصیبتیں اٹھا چکا ہے، اور جب میں بیٹوں کے لاشے پر جاؤں گی تو مجھے برداشت نہ ہوگا، میں روؤں گی، گریہ کروں گی، میرے بھائی کے دل کو تکلیف ہوگی، لہذا زینب اپنے بیٹوں کے لاشے پر نہیں آئی۔ لیکن وہی مقتل لکھتا ہے کہ جو زینب اپنے بچوں کے لاشے پہ نہیں آئی، جب مقتل سے 18 سالہ جوان نے آواز دیا بتا اے میرے بابا، جزاک اللہ، جب اکبر کی آواز آئی نا داداروں مقتل سے، یہی زینب جو اونو محمد کے لاشے پہ نہ آئی تھی نا، والی اکبرہ کہتی ہوئی اکبر کے لاشے کے قریب آ گئی۔ عدیدو، جب قریب پہنچی نا زینب قریب آئی، بیٹے کے لاشے پر بیٹھ گئی۔ ارباب مقاتل لکھتے صاحب انوار خمسہ کہ جب مولا حسین اکبر کے قریب آئے تو کیا دیکھا کہ کوئی معظمہ میرے لال کے قریب بیٹھی ہوئی ہے۔ جیسی حسین نے قریب جا کے بغور دیکھا، کیا دیکھا؟ بہن مقتل میں آ گئی۔ اے عزادارو، حسین دیکھ کے تڑپ گئے، بہن کا شانہ پکڑا، اے زینب میری زندگی میں باہر کیوں آ گئی؟ زینب ابھی بھائی زندہ ہے، اے بہن خیمے میں واپس عالم النزیر۔